انی انا اخوک قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ پچھلی قسط پہ قسط نمبر 8 میں بات ہماری یہاں رکی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ اگلے چکر پہ جب اناج لینے آنا تو جو تمہارا 11واں بھائی ہے اس کو ساتھ لے کے آنا، اگر وہ نہ آیا تو میری طرف سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جناب یعقوب سے جا کے گزارش کی کہ حضور اگر بنیامین نہیں جائے گا تو پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شرط پہ جانے دوں گا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے بیٹے کو ساتھ واپس لے کے آؤ۔ ہاں اگر کوئی ایسی پریشانی بن جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ تو پھر وعدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ اس جملے کو یاد رکھنا کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ ایسے کہ وہ اب تمہارے ساتھ واپس بھائی آ سکتا، پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا اس جملے کو یاد رکھ، آج اس کی آپ کو سمجھ آئے گی اور عقیدہ اہل سنت کی وضاحت ہو جائے گی عذر قرآن۔ اب چل پڑے جناب یعقوب کے شہزادے بنیامین جناب یوسف کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لیے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا دَاخَلُوا عَلَى يُوسُف، حتیٰ کہ وہ مصر میں پہنچ گئے جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی۔ جناب یوسف کی بارگاہ میں جب بھائی پہنچتے ہیں تو آپ نے تو دیکھتے پہچان لیا کہ بنیامین بھی ساتھ آ گئے۔ گزارش کرنے لگے حضور آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنا 11واں بھائی بھی ساتھ لے آئے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کیا۔ حکم دیا شاہی محل کے اندر شاہی دسترخوان بچھائے، اور دسترخوانوں کی صورتحال یہ بنی ایک دسترخوان پہ 2 بھائیوں کو حکم دیا کہ آپ نے بیٹھنا ہے کھانے کی وجہ۔ ایک دسترخوان اس پہ کتنے بندے بیٹھیں گے؟ 2۔ اب ہر دسترخوان پہ 2 بیٹھتے گئے تو جناب بنیامین جو ہے وہ اکیلے رہ گئے، کیونکہ 11 جو تھے بنیامین کیا رہ گئے اور رونے لگے۔ جب اکیلے رہ گئے تو رونے لگے، کہنے لگے کاش آج میرا بھائی بھی زندہ ہوتا، آج میرا بھائی بھی جناب یوسف ہوتے تو میں یوں تنہا نہ رہتا، جس طرح یہ آپس میں بیٹھ گئے میں اور یوسف اکٹھے بیٹھ جاتے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جب روتے ہوئے دیکھا فرمایا چلو اس طرح کرتے ہیں، اگر آپ پسند کریں، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کا بھائی بن جاتا ہوں، ہم دونوں ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اسی بات پہ رو رہے ہیں نا، کاش کہ میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میں تنہا نہ ہوتا، ہر بندہ دسترخوان پہ 2 ہیں، میں تنہا ہوں۔ اگر آپ اس کو مناسب سمجھے، کتنی بڑی عاجزی، تو میں آپ کا بھائی بن جاتا ہوں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جیسا بندہ ہمارا بھائی ہو، یہ بات تو ناممکن ہے کہ آپ ملک کے مصر کے بادشاہ ہیں اور ہم بھوک کی وجہ سے اتنا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں دیا جائے، آپ جیسا بندہ ہمارا بھائی بن جائے، یہ بات تو بہت ہی مشکل ہے۔ اور آپ فرما لیں میرے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن جناب یاد رکھیں آپ یعقوب کے بیٹے یوسف جیسے تو نہیں ہو سکتے، آپ یعقوب کی بیوی راحیل جو یوسف کی والدہ ہے، وہ فضیلت تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ آپ بادشاہ وقت ہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا تھوڑا سا قریب ہو جائے، تھوڑا سا میرے
قریب ہو جائے. اپنے بھائی کے قریب ہوا تو جناب یوسف نے فرمایا قال انی اخوک، فرمایا میں وہی یوسف ہوں جس کے لیے تو رو رہا ہے. پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، پریشانی کی میں ہی یوسف بن یعقوب ہوں، میری ماں کا نام ہی رحیل ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا بھائی بننے میں ضرور شرف ہے، لیکن آپ یوسف بن یعقوب تو نہیں بن سکتے، آپ رحیل کے شہزادے تو نہیں بن سکتے جو یوسف کی بیوی ہیں، جن سے جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرزند عطا فرمایا. تو آپ نے فرمایا آو الیہ اخا، قریب ہو جا میرے، میں تجھے بتاتا ہوں. وہ قریب ہوا. قال انی اخوکا، فرمایا جس یوسف کے بارے میں تو رو رہا ہے یہ تیرے سامنے وہی یوسف بیٹھا ہے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کر رہے ہیں نا اپنے باقی 10 بھائی، اس میں پریشان نہ ہو کہ تجھے انہوں نے تن تنا چھوڑ دیا، پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا. آپ اس بات کو چھوڑ دیں، غم ہی چھوڑ دیں، اگلی سوچیں. آپ جب اتنی بات ہوئی تو جناب بنیامین نے کہا یوسف سے، یہ صرف ان دونوں بھائیوں کے درمیان چپکے سے بات ہو رہی ہے، باقی 10 کو خبر ہی کوئی نہیں، حالانکہ ایک ہی محل میں بیٹھے. بنیامین کہنے لگے حضور میں اب اس محل سے باہر نہیں جاؤں گا، سیدھی سی بات. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے ابا حضور کو کافی پہلے پریشانی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی واپس کنعان جانا ہی نہیں ہے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. تو آپ سوچیں ابا حضور کو کتنی پریشانی پہنچے گی. اور پھر ابا حضور نے ان سے وعدہ بھی لیا ہوا، ابا حضور نے بھائیوں سے کہ لے کے آؤ گے. انہوں کا حضور جو مرضی ہو جائے، میں اب یوسف کو چھوڑ کے واپس جا ہی نہیں سکتا. اتنے عرصے کے بعد آپ میرے بھائی مجھے ملے، میں نہیں جانا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ کام تیری طرف منسوخ کرنا پڑے گا، پھر ہی تو یہاں رہ سکتا ہے. ویسے میں آپ کو کس قانون کے تحت یہاں ٹھہرا ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کریں لیکن مجھے یہی مصر میں رہنا ہے. کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ کام تیری طرف منسوب ہوگا. اس جملے پہ بھی غور کرنا، ابھی آ رہی آیت. اب کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں اناج دے دیں، غلہ دے دیں، ہم واپس جائیں. فرمایا ٹھیک ہے، ہر بندے کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا جائے، اور بنیامین کو بھی پورا اونٹ دیا جائے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا اگر اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اس کو بھی دیں گے. جب ان کا غلہ بوریوں میں بھرنے لگے تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بادشاہ وقت کا ایک پیالہ تھا، آپ تو وزیر اعظم ہیں، وہ بادشاہ اور تھا جو سونے کا تھا، اسی سے ہی غلہ ناپ کے دیتے تھے. یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ پیالہ جس میں آپ چائے پیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس زمانے کے پیالے بڑے بڑے ہوتے تھے. آپ نے وہ پیالہ چپکے سے بنیامین کے اونٹ کے اوپر جو بورے رکھنے تھے نا اناج کے غلہ، ان کے اندر رکھ دیا. کسی کو کوئی خبر ہی نہیں. بورے بند ہو گئے، اونٹ پہ رکھے گئے، قافلہ چل پڑا واپس. بنیامین بھی ساتھ جا رہا ہے. جیسے ہی کچھ فاصلہ کیا انہوں نے مصر سے، پیچھے سے جناب یوسف علیہ السلام کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے اعلان کیا او قافلے والوں ٹھہرو تم چور. پیچھے سے اعلان کرتے ہیں او قافلے والوں ٹھہرو تم چور. دیکھیں یہاں تک رب کا قرآن. فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان جناب یوسف نے مہیا کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے حقیقی بھائی جناب بنیامین کی غلے کے اندر آپ نے پیالہ رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، اے قافلے والو
انکم لسارقون، تم چور ہو، ذرا ٹھہرنا، ہمارے بادشاہ کا پیالہ سونے کا گم ہو گیا، ہمارے بادشاہ کا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ٹھہر گئے اور جو پکار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی آپ لوگوں کی؟ قالوا نفقد صواع الملک، ان کا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، بڑا قیمتی پیالہ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس کو دے گا نا تلاش کر کے، اس کو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا، جس نے کہا جی پیالہ فلاں کے پاس۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ جو اعلان کر رہا تھا قافلے والوں کو روک، اس نے کہا اس بات پہ میں ضامن ہوں، پیالہ آپ لوگ تلاش کر کے دے دیں، ایک اونٹ مزید مفت میں آپ کو اناج دیا جائے۔ قالوا تاللہ، تو یعقوب کے بیٹے بولے اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، آپ لوگ جانتے ہیں ہم کو مصر کی زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے تھے، وما كنا سارقین، نہ ہی چوریاں کرنے آئے تھے، ہم تو قحط سالی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اپنی پریشانی بادشاہ کے پاس لائے تھے، ہم کو یہاں فساد ڈالنے تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس تمہارے بادشاہ کا پیالہ نکلے گا۔ وما كنا سارقین، چوری تو ہم کرتے ہی نہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے پوچھا ان سے، اچھا یہ بتاؤ اگر تم اس دعوے میں جھوٹے نکلے، یعنی پیالہ تمہارے ہی سامان سے اگر برآمد ہو گیا تو فما جزاؤه، جس کے سامان سے نکلا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تمہارے دین کے مطابق، تمہارے، کیونکہ مصر کا جو چوری کے لیے قانون تھا وہ اور تھا، یہاں مار پیٹ تھی اور چٹی اس طرح کا نظام تھا۔ اگر مصر کے قانون کے تحت ان سے بات کرتے تھے نا تو پھر بنیامین کو رکھنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس بادشاہ کا پیالہ نکل آیا تو فما جزاؤہ، پھر تمہارا جو باپ کا ایک قانون ہے، مذہب ہے، دین ہے، شریعت ہے، اس میں چور کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں چور کی سزا یہ ہوتی ہے جس سے چوری ثابت ہو جائے پورا 1 سال وہ اسی کے پاس غلام بن کے رہتا ہے جس کی چوری کی ہے، پورا سال اس کو اسی کے بعد ٹھہرانا پڑتا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا فتویٰ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام تک بات پہنچ گئی، حضور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، فرما ٹھیک ہے ہم تلاشی لیں گے، ہم ان کے سامان کی کیا لیں گے؟ تلاشی لیں گے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف علیہ السلام خود تلاشی لینے بیٹھے، بنیامین کے سامان کو نہیں چھیڑا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اور بھائی کا، پھر اور بھائی کا، پھر اور بھائی کا، پھر کرتے ہیں چیکنگ۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، حتیٰ کہ جب اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی باری آئی نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب یوسف نے ان کے سامان سے پیالہ برآمد کر لیا، جناب یوسف نے ان کے سامان سے۔ مزے کی بات رب فرماتا ہے تاکہ کسی نجدی کو بدماشی کرنے کا موقع نہ ملے، یہ کیسے پیغمبر ہے، رب پہ فتویٰ لگانا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو کہا تھا ایسے ہی کرنا، ہم نے یوسف کو کہا تھا اپنے بھائی کے سامان میں کیا رکھنا ہے؟ پیالہ رکھنا ہے، پھر انہی سے پوچھنا ہے تمہارے مذہب میں کیا سزا ہے، کیونکہ مصر کے قانون کے تحت تو سزا اور تھی۔ پھر یہ کہیں گے جی 1 سال رہنا پڑتا ہے، بنیامین آپ کے محل میں ہی رہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ ہیلا بتایا تھا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالک، مصر کے بادشاہ کے قانون کے تحت تو اپنے بھائی کو روک ہی نہیں سکتا تھا،
یہ قرآن ہے الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ چاہتا تو پھر ہی بنیامین نے رکنا تھا، پھر اللہ نے ایسے ان کو فرمایا کہ یہ کرو گے، پھر انہی سے پوچھو گے، وہ خود بتائیں گے، 1 سال کے لیے رہنا پڑتا تو بنیامین تمہارا، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں رتبے بلند کر کے رکھ دیتے ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہوا ہے، ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک، ان میں سب سے زیادہ علم والے جناب یوسف تھے، جناب اگرچہ آپ کے بھائی بھی عالم تھے، مفتی تھے، کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کے پاس علم۔ اب جب پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائیوں کی پھر سنیں، قالو، یوسف کے بھائی بولے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی ثابت جو ہو گیا فقد سارق اخ لہ من قبل، اس کا جو حقیقی بھائی تھا نا یوسف، وہ اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، استغفر اللہ، اب بھی یوسف کے خلاف بات کرنے سے ٹلے نہیں ہیں، کہنے لگے قالو، وہ 10 بھائی بولے ان اگر یسرق بنیامین نے چوری کی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یوسف نے فرمایا کیوں؟ فقد سارق اخ لہ من قبل، کہنے لگے جو اس کا حقیقی بھائی تھا نا یوسف، وہ اس سے پہلے ہی چوری کر چکا ہے۔ اب وہ کس بات کو چوری سے تعبیر کر رہے ہیں؟ ذرا توجہ سے بات سننے والے، وہ اس بات کو چوری سے تعبیر کر رہے تھے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے، ڈالنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا جو تھا ابا، آپ کا کیا لگا؟ نانا، یوسف کے نانا، وہ بت کا پجاری تھا۔ کس چیز کا؟ جناب یوسف علیہ السلام نانے کو ملنے گئے تو چپکے سے آپ نے بت اٹھا لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندگی کے اوپر ڈاکے ڈال دیا۔ آج جو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یوسف پہلے اس سے کیا کر چکا ہے، وہ اسی بت کے متعلقہ خبر دے رہے تھے بادشاہ مصر کو، ان کو تو نہیں پتا سامنے یوسف ہی کھڑا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حالانکہ شریعت میں یہ چوری نہیں ہے، بت کو توڑنا یہ چوری، لیکن انہوں نے موقع کو چھوڑا نہیں ہے، جو مرضی ہو گیا۔ اب بھی یوسف کی مخالفت، جناب اگر اس نے کی ہے تو اس کے بھائی نے معاذ اللہ اس سے پہلے چوری کی ہوئی ہے۔ وہ چوری کیا ہے؟ بت پرستی کو توڑا تھا، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے بتوں کو توڑ دو۔ آج بھی اگر کوئی کسی جگہ بت کو توڑتا ہے تو اس میں کوئی چٹی، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا اونچا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا اونچا مقام ہے۔ مزے کی بات آگے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے یوسف اپنے جی میں ہی بات کو لے کے بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کہا نا یوسف نے اسے پہلے ہی چوری کی ہے، اپنے جی میں ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑی برداشت سی، جیسا جملہ تھا بس پی کے رہ گئے، یہ ہماری اپنی زبان میں محاورت میں جملہ بولا جائے۔ رب نے فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، جناب یوسف نے اندر ہی بات کو دفن کر دیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یوسف تو تمہارے سامنے ہی ہے جس کے خلاف تو باتیں کرتے ہو۔ ہاں، اپنے بھائی کو کہا بنیامین، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم انتہائی گھٹیا درجے کے بندے ہو، اتنا کچھ کر کے بھی تمہیں سکون نہیں آیا، ابھی بھی یوسف کے خلاف بول رہے ہیں، اور مانگنے بھی یوسف سے آئے ہوئے، اور مانگنے بھی، لیکن ابھی بتایا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم یوسف کے خلاف کرتے، اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ 10 بھائی چلے جائیں، بنیامین نہیں جائے گا، تمہاری شریعت کا یہ فتویٰ، تم نے یہ فتویٰ دیا، بنیامین اب ہمارے پاس ہی رہے گا، اپنے باپ کو جا کے کہہ دینا ہمارے بھائی نے یہ معاملہ کیا تھا، ہمارے ہی مذہب کے مطابق ہم نے ہی فتویٰ دیا تھا، سال کے لیے وہیں رہے گا۔ اب وہ رونے لگے 10 بھائی، یوسف علیہ السلام بنیامین کو لے کے چلے، اب علیحدہ کھڑے رو رہے ہیں، یاد نہیں ہے تمہیں ابا حضور نے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تک بنیامین واپسی نہیں آئے گا تمہیں میں
ساتھ بھیجنے کے لیے تیار، وعدہ کرو لے کے آؤ۔ اب کیا کریں؟ ان کے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اتنا کریم بادشاہ ہے، اتنا شفیق مہربان بادشاہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ابا حضور جو ہے نا بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں اور پہلے یوسف کی وجہ سے بڑے غمگین رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا اگر یہ نہ گیا تو ابا حضور بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ایسے کریں بنیامین ہمیں دے دیں، ہم میں سے کسی ہو کہ ان کی جگہ رکھ لیں۔ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ کریم بادشاہ ہے، رحیم بادشاہ ہے، امید کرتے ہیں کہ ہماری بات کو مان لے گا، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو جتنا کریم ہوتا ہے اتنے زیادہ شریعت کا پابند بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس کا جرم ہے اسی کو سزا ملے گی، دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اب میٹنگ کر کے پھر آ گئے، حضور تھوڑی سی بات کر لیں، فرمایا کرو۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، اے مصر کے وزیر اعظم، اے بادشاہ مصر، انا لہو ابن شیخا کبیرا، انا لہو، یہ بنیامین کا جو باپ ہے نا جی، شیخا کبیرا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بہت ہی ضعیف ہے، آپ کرم نہیں فرماتے، ہم نے تو آپ کو بڑا ہی کریم پایا ہے، قحط سالی میں بھی عام روٹین کے پیسوں سے آپ لوگوں کو اناج دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو یہ شفقت ہے پیسے بھی واپسی بھیج دیے تھے، اور جو پچھلی قسط میں بیٹھے تھے گندم بھی آپ دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے، اتنے کریم بادشاہ۔ فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، آپ تو بڑے کریم محسن بندے ہیں، یہ ہمیں دے دیں، ہم میں سے جو آپ کو سمجھ آئے، ہم 10 بندے کھڑے وہ اپنے پاس رکھ لیں سزا کے طور پر۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم کریم ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم شریعت کے پابند بھی ہیں، جو مجرم ہے سزا اسی کو ملے گی، جرم یہ کر رہا ہے سزا میں دوسرے کو دوں۔ فرمایا اگر یوں کروں پھر تو میں ظالم ٹھہرا، اور نبی کی شان میں نہیں کہ وہ ایسا کام کرے، جرم کسی کا سزا کسی کو۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، گاڑی میری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سزا 50 بندے کو رکھی ہوئی ہے، بیمہ پالیسی کی لعنت اٹھانے والوں نے، کوئی سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ بیمہ پالیسی انشورنس یہ لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کئی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے، قصور تو میرا ہے، گاڑی میری خراب ہو رہی ہے اور چٹی میں سارے بندوں پر رکھ رہا ہوں جتنے نے مجھ سے سود کا معاہدہ کمپنی سے کیا ہوا ہے، جوئے کا معاہدہ کمپنی سے، یہ جوا ہے، یہ سود ہے۔ بیمہ پالیسی اور انشورنس کیا ہے؟ جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، آپ اپنی گاڑی کی بھی انشورنس نہیں کروا سکتے، لگ جائے گی تو پھر پیسے لگا، کسی پہ چٹی کیوں جائے؟ جناب یوسف نے فرمایا کریم ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ نے دیکھ بھی لیا، لیکن یہ بھی یاد رکھو ہم شریعت سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں جاتے۔ تمہاری شریعت کا فتویٰ ہے نا، تمہارے باپ یعقوب کی شریعت کا فتویٰ ہے نا کہ جس سے چوری برآمد ہو وہی سال کے لیے رہے گا، کس کے پاس؟ جس کی چوری کی۔ تو میں تم میں سے کسی کو کیوں لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ فلما استيئسوا منه خالصوا نجيا، پھر جب وہ بھائی بنیامین کی واپسی سے مایوس ہو گئے، یہ بندہ اس طرح نہیں کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے رب کے قرآن سے کہ جو کریم ہوتے ہیں نا پھر وہ شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے شریعت کے خلاف تقاضے نہ کروایا کریں، نہ وہ کرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں لیکن دین کے خلاف، تو جو کرانا چاہے گا وہ اپنی بے وقوفی میں ہی مرے گا، یہ ناممکن بات۔ بندہ صحیح اور کسی وجہ سے شریعت کو توڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ رب کا قرآن۔ اب بڑے پریشان ہوئے، خالص نجیہ ایک طرف ہو کے پھر میٹنگ شروع ہو گئی، اب ابے کو کیا جواب دیں گے؟ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ من قبل ما فرطتم فی یوسف،
جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے تم سے کتنا پکا وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، ابے حضور کو ہم یوسف کی وجہ سے کتنا پریشان کر چکے ہیں، یہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ اب دوسرے بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، فَلَنْ أَبْرَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہا اب میں تو مصر میں ہی رہوں گا۔ 10 میں سے جو سب سے بڑا تھا، علم میں بھی بڑا تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، اس نے کہا جی میں نے مصر چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور بھائیوں نے کہا ایک کو بادشاہ نے رکھ لیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں جانا، ابے کو کیا جواب دیں گے؟ کہا جی میرا اندر حوصلہ ہی نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کا مقابلہ کیسے کروں گا، سامنا کیسے ہو، جب ابا پوچھیں گے تو سب سے بڑا تھا، پھر میرے ساتھ تم نے یہ کیا، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط۔ انہوں نے کہا چلو 2 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کنعان جائیں، 9 بھائی، ابے کو ساری بات بتائیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، اگر ہمارے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو کنعان کے اور بندے قافلے میں شریک تھے، یہ 10-11 تھوڑی تھے، کنعان کے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ آپ ان سے پوچھ لیں، ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ تم میں کوئی چور ہے ہم تو خود پریشان ہو گئے، اور جب انہوں نے تلاشی لی تو آپ کے بیٹے سے ہی، آپ کے بیٹے کے سامان سے نکلا ہے بادشاہ کا پیالہ، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ جاؤ ابے کو جا کے بتاؤ، اگر وہ کہے بڑے بھائی کو چلو آ جاؤ خیر ہے تو میں پھر جاؤں گا، ورنہ میں یہی بیٹھا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں اپنے باپ کو ساری باتوں کے جواب دینے۔ ایک شرط یہ ہے او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، یا پھر اللہ ہی کوئی کرم کرے غیب سے کوئی اسباب بنا دے یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں پھر مصر چھوڑوں گا، ورنہ میں یہیں ہوں۔ اب ان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی، بنیامین کو بادشاہ نے رکھ دیا، بڑا بھائی کہتا ہے میں نے جانا نہیں، تم چلے جاؤ، باپ سے اجازت لے کے آؤ گے تو جاؤں گا ورنہ بیٹھو۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم 9 کے 9 اپنے باپ کی طرف، اور ان کو یہ ساری باتیں بتانا، اور ان کو یہ بھی کہنا ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے نا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، جو ہمارے ساتھ کنعان کے اور لوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمارا اس میں۔ اب وہ ادھر ہی ہے، بنیامین شاہی محل میں، 9 بھائی اور کنعان کا قافلہ واپس آ پہنچ گیا جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد، روتے ہو حضور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور کیا ہوا ہے یہ ساری بات اپنے باپ کو سنا دی۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرمایا نہیں تمہارے نفس نہیں کوئی ہیلا تمہارے لیے گھڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مصر کا تو یہ قانون ہی نہیں ہے، توجہ سے، مصر کا تو یہ کہ چور کو 1 سال کے لیے رکھا جائے، مان لیا میرے بیٹے نے چلو غلطی کی ہوگی مان لیتے، بادشاہ مصر کو یہ میری شریعت کا قانون کس نے بتایا تھا؟ ان کا حضور ہم نہیں بتایا، تو فرمایا پھر تم نے سب کچھ کی، جب وہ ملک ہی اور تھا ان کا قانون ہی اور تھا تو تم نے ضرور اپنی شریعت کا قانون ان کو بیان کرنا تھا۔ حضور غلطی ہو گئی، فرمایا نہ تم بتاتے نہ بنیامین کو وہ روکتے، چٹی لیتے نا چٹی دے کے واپس آ جاتے، تقریباً ڈبل چٹی لیتے تھے اس زمانے میں، کچھ مار پیٹ بھی ہوتی تھی، لیکن بنیامین کو روک تو نہیں سکتے تھے، یہ تم نے فتویٰ دیا، تمہارے فتوے کی وجہ سے میرا بیٹا وہاں روکا ہوا، کیوں دیا ہے فتویٰ؟ جبکہ مصر میں تو ہمارا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اب تو بادشاہ کو موقع مل گیا کہ تمہارا ہی قانون ہے، تمہارا ہی بندہ ہے، تم نے فتویٰ دیا، اس وجہ سے بنیامین کو اس نے رکھ دیا۔ اب پھر پھنس گیا، وہ تو سوچ کے آئے تھے آپ تو ابا حضور کو کوئی بات ہی نہیں ملے گی، لیکن تم جتنے بھی علم رکھتے ہو نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، ان کا علم تو امت سے کئی گنا زیادہ ہوتا۔ فصبر جمیل، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اب بھی صبر سے کام لیں گے، پتہ تو سارا ہی ہم اب بھی اسلّہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ یوسف کو بھی بنیامین کو بھی مجھ سے ملا دے گا، اللہ یوسف کی بھی اور بنیامین کو مجھ سے، انہو هو العلیم الحکیم، کیونکہ اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ علم و حکمت وَتَوَلَّ عَنْهُ۔ جناب یوسف اپنے بیٹوں سے سائڈ پہ چلے گئے، منہ پھیر،
وقال یا اسف علی یوسف، اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ تو بیٹے کہنے لگے حضور آپ یوسف کی محبت میں لگتا ہے کہ موت تک ہی ایسے ہی رہیں گے، اتنا عرصہ ہو گیا یوسف کو آپ نہیں بھولتے۔ فرمایا یوسف مجھ سے ملے گا، یوسف مجھ سے بنیامین بھی ملے گا، میں اپنا سارا دکھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹو، اذهبوا جاؤ اب کنعان سے واپس، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور میرے بیٹے بنیامین کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے آپ ابھی بھی فرما رہے یوسف کو؟ فرمایا یوسف زندہ ہے، یوسف تلاش کرو ملے گا یوسف۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام اتنے یقین کے ساتھ بیٹوں کو فرما رہے ہیں یوسف ملے گا، بنیامین ملے گا، ہم اکٹھے ہوں گے۔ انہیں کیسے خبر تھی کہ یوسف زندہ ہے؟ دو وجہ لکھی مفسرین کرام۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ علم نبوت سے وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ بھی ہیں، اس وقت کہاں ہیں اور کس منصب پہ فائز ہیں۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے، ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام نے عزریل کو بلایا، میں نے آپ سے کوئی بات چیت کرنی۔ عزریل حاضر ہو گئے، ظاہر ہے پیغمبر کا حکم۔ یعقوب علیہ السلام نے جناب عزریل سے فرمایا کیا آپ نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ابھی تک تو اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں ملا، یوسف زندہ ہے۔ یوسف فرمایا جاؤ تلاش کرو، یوسف زندہ ہے۔ یوسف کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جناب یعقوب کا حکم سنا بیٹوں نے، پھر چل پڑے کنعان سے مصر، بنیامین کو لینے جا رہے، یوسف کو تلاش کرنے جا رہے، کہیں تو ملے نہیں۔ اب یہ قافلہ واپس چلتا، مصر میں پہنچ جاتا، مصر میں پہنچ جاتا۔ مصر میں بھی پہنچ گئے، جناب یوسف سے ملاقات کا ٹائم بھی مل گیا۔ اس سے انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی ہم قسط نمبر 10 اور کوشش کریں گے اس میں قصہ مکمل ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اس ملاقات میں پھر کیا بات چیت ہوئی اور جناب یوسف نے بھائیوں سے کیا کہا اور کیسے جان پہچان ہوئی، کون سی علامت سب سے پہلے انہوں نے دیکھی، کون سی علامت سب سے پہلے دیکھی جس سے انہوں نے پہچانا یہ تو جمال یوسفی کی جھلک آ رہی ہے۔ اتنے سال بیت گئے لیکن نشانی ابھی بھی باقی۔ آج یوسف نے وہ جھلک ان کو دکھائی جس سے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ مبارک دندوں سے دندان مبارک سے جھلک اٹھتی تھی، آج سے پہلے ان کے سامنے اب کبھی مسکرائے نہیں تھے، جب مسکراتے تو وہ جمال سامنے ظاہر ہوتا۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے قسم میں پڑھیں گے کہ ان کو کیسے پتہ چلا، پھر یوسف نے ان کو کیا فرمایا، کیسے اپنے پاس عزت دی اور کس طرح پھر اپنے پورے قبیلے کو بلایا، اور پھر کیسے آپ کے خواب کی تعبیر ہوئی کہ مصر کا شہر ہے، آپ تخت پہ ہیں، سارے آپ کو سجدہ رہے تھے، او آپ کو یاد ہو گئے خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے بھائیوں نے یہ سارا نظام کیا تھا کہ یوسف کی تو عزت بہت ہے۔ پھر ان کو بھی ماننا پڑا، کہنے لگے ہم نے بڑی کوششیں کی، ہم نے کہ کسی طرح ہماری شان آپ سے، لیکن آج معاملہ واضح ہو گیا کہ آپ کی شان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کی شان کو۔ یہ ساری باتیں بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب یوسف کا صدقہ جیسے آپ تحمل مزاجی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ معاملات کو حل فرمایا کرتے تھے اور منٹ سے پہلے انتقامی کاروائی نہیں فرماتے تھے، اللہ ہمیں خصوصی طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ ایسے چلیں گے تو رشتہ داریاں نہیں ٹوٹیں گی، پکی بات، رشتہ داریاں جڑیں گی، ٹوٹیں گی نہیں۔ ہم بات کوئی بھی نہیں ہوتی محاذ کھڑا کر کے رکھ دیتے،
کیونکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العجل من الشیطان او کما قال النبی علیہ وسلم، فرمایا جلد بازی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جب بھی جلد بازی کرو گے نقصان کرو گے۔ بعض بندوں کی عادت میں شامل ہوتا ہے جو آج یہی ہو کے رہے گا، یہی کریں گے، لاکھ بندہ ان کو سمجھانے والا ہو، اور نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، اس طرح، باپ بھی سمجھا لے، شیخ بھی سمجھا لے، ان کی جھوٹی عقل کسی کی بات ماننے کو ایسا ہی ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے بھی وہ دیکھ ہی لیتے۔ اور آپ نے بھی کئی لوگوں کے نتیجے اس طرح دیکھے ہوں گے جو عاقلین کی مشاورت کو نہ مانے، عقل مند ہمیشہ نقصان اٹھائے۔ والحلم من الرحمن، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بردباری، تحمل مزاجی، حوصلہ من الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں، کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں، جھگڑے، فسادات، رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع تلقیاں کرنا، یہ ساری جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے۔ حتیٰ کہ بیوی جیسا رشتہ لوگ توڑتے ہیں، میرے پاس کثیر فیملیوں کے کیسز آتے ہیں، آپ بھی معاشرے کا حصہ ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ہفتے بعد وہی شوہر رو رہا ہوتا کہ نہیں رو رہا ہوتا، بلکہ ہفتے سے پہلے رو رہا ہوتا ہے، کوئی حل نکل سکتا ہے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ العجل من الشیطان، جلد بازی۔ ہمیں قرآن سے یہ نصیحت مل رہی ہے، یہ پیغام مل رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں سن کے یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یوسف چور تھا، استغفر اللہ العظیم، حالانکہ آپ نے تو بت کو ہی توڑا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفس، جناب یوسف بات کو دل میں ہی رکھے رہے اور ان کے سامنے نہیں رکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جسے مانگنے ہیں وہی تو یوسف ہے، وہی تو، اور اس چکر میں تو کچھ اور بھی کہیں گے۔ پہلے تو چلو پیسے تھے نا، اب یہ جو اگلی قسم ہے ان کا واپسی کا چکر ہے نا، غلہ لینے آئے اور تلاش کرنے آئے، اب جناب کے پاس پیسے بھی نہیں رہے۔ جو بھائی نو واپس آئیں گے نا، بادشاہ کہ حضور ہمارے پاس اب پیسے بھی نہیں ہے، کرم فرما، یہ کھوٹے سکے لائے ہم۔ قحط سالی میں تو لوگ عام ریٹ سے کئی گنا زیادہ ریٹ پہ چیز دیتے ہیں، اور یہ بادشاہ عجیب بادشاہ ہے، کھوٹے سکے لے کے بھی چلے آئے، امید ہے مل جائے گا، اور ساتھ جملے بھی ہیں ان کے عوضے میں بھی دیں، کچھ اپنی طرف سے بھی کرم فرما، یہ اگلی قسم میں آ رہا۔ تو پھر جب یہ جملے بولے نا کہ ہم بھوک سے مارے، پھر یوسف تھوڑے سے مسکرائے، اس وقت ان کو سمجھ لگی جمال یوسف دیکھ کے، کہنے لگے آپ یوسف نہیں ہیں؟ پھر جناب یوسف نے ساری بات کو کھول دیا۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام کی اس مبارک سیرت سے، جو آخر میں میں نے آپ کو جملے ذکر کیے، خدا را اپنے رشتہ داروں کا احساس کریں، اپنے تعلق داروں کا احساس کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع تلقیاں، چھوٹی چھوٹی بات کے ہمیشہ کے لیے رشتہ داریاں ختم، طلاقوں کا معاملہ، یہ قرآن کی تعلیمات میں شامل، یہ دین کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے۔ سلام دعا نہیں آپ چھوڑ سکتے، جو مرضی کوئی کر لے۔ یہ میں نے پچھلی قسط میں بھی ذکر کیا، بعض لوگ ایسے الٹے کام کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ اس طرح نہیں مل سکتے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن قطع تلقی کی اجازت جب ملے سلام وعلیکم السلام، یہ آپ کا لازم۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت پر اور تمام انبیاء اور رسول، خاص کر آقا کریم کی سیرت طیبہ پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ فاتحہ